بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ محترم ناظرین، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے چینل کے نئے شیڈول کے بارے میں آج اعلان کرنا شروع کریں تو آئیے قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت پر غور کرتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے رسولوں کے قصے محض ماضی کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اہل عقل اور فہم کے لیے ابدی سبق ہے۔ قرآن پاک افسانوں یا من گھڑت کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے جو اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے، ہر اس چیز کی وضاحت کرتی ہے جس کی انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے جو سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 کی تلاوت سنتے ہیں، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کا اعلان بھی کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ان کی کہانیوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت بیان نہیں ہے، بلکہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت سے۔ ابن کثیر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں ان مردوں کے لیے ایک سبق ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے کہ رسولوں اور ان کی امتوں کے قصے، اور کس طرح ہم نے مومنوں کو بچایا اور کافروں کو ہلاک کیا۔ سمجھدار آدمیوں کے لیے ایک سبق جن کے ذہن درست ہیں، یہ کوئی من گھڑت بیان نہیں ہے۔ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ یہ قرآن جعل نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کی تصدیق جو اس سے پہلے تھی، پہلے نازل شدہ آسمانی کتابوں کے حوالہ سے، جس کے ذریعے قرآن پاک ان میں موجود حقیقی حصوں کی گواہی دیتا ہے اور ان جعلی حصوں کی تردید کرتا ہے جو لوگوں کی طرف سے شامل کیے گئے، تبدیل کیے گئے اور جھوٹے ہیں۔ قرآن پاک ان کتابوں میں سے جس چیز کو اللہ چاہے قبول یا منسوخ کر دے، اور ہر چیز کی تفصیلی وضاحت ہے، مطلب جائز، ممنوع، پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور۔ قرآن پاک عبادات، واجب اور مختصر امور سے متعلق ہے، حرام سے منع کرتا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں وجود اور مستقبل کے معاملات کے بارے میں عمومی طور پر یا تفصیل سے اہم حقائق موجود ہیں۔ قرآن پاک ہمیں رب کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت، جس سے ان کے دل گمراہی سے ہدایت کی طرف اور انحراف سے موقف کی طرف متوجہ ہوں، اور جس کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی میں اور روز آخرت میں تمام مخلوقات کے رب کی رحمت کے طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اس گروہ میں شامل کر دے جس دن کامیاب ہونے والوں کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے
ان کا انجام خسارے کا سودا ہوگا۔ یہ سورہ یوسف کی تفسیر کا اختتام ہے، اور تمام شکر اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہمارا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 کی تلاوت سنی، پھر ترجمہ اور تفسیر۔ ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات کو بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کے اندر چھپے اسباق کو دریافت کرنا ہے۔ ہر قوم، ہر حکمران، ہر فتح اور ہر آزمائش ہمیں ایمان، انصاف، صبر اور ہمارے انتخاب کے نتائج کے بارے میں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباق سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کتاب کی رہنمائی کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور اس علم کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں اور معزز ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے دوبارہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی مسلسل محبت، اعتماد، حوصلہ افزائی اور حمایت کے لیے آپ میں سے ہر ایک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں تحسین کی وجہ سے ہمارا مستند تاریخی اور تعلیمی مواد پھیلانے کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ ہر تبصرہ جو آپ ہمیں لکھتے ہیں، کمنٹس میں لکھتے ہیں، ہر ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں، ہر جیسا کہ آپ اس میں ہمارے لیے ایک اچھی چیزیں لکھتے ہیں، سجیشن دیتے ہیں، اور ہر بار جب آپ ہمارے مواد کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں مزید محنت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے اپنے چینل کے مستقبل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ اعلان لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ مہینوں کی منصوبہ بندی، تحقیق اور تیاری کے بعد ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 1 اگست سے، آج سے ہی ہمارا چینل ایک بالکل نیا شیڈول شروع کرے گا، اپنے نئے شیڈول کے تحت کام کرے گا، جس میں 3 بڑی تعلیمی سیریز شامل ہیں۔ ہمارا مقصد مستند تاریخی معلومات فراہم کرنا، تاریخ کو ہر عمر کے ناظرین کے لیے معلومات، منظم اور پرکشش انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے معزز ناظرین نے درخواست کی ہے کہ ہم ہر روز مقررہ اوقات پر ویڈیوز اپلوڈ کریں، تاکہ وہ کسی بھی قسط کو یاد کیے بغیر ہر سیریل کو آسانی سے فالو کر سکیں۔ آپ کی قیمتی تجاویز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اب ایک مستقل شیڈول تیار کیا ہے، جو ہر ایک دن آپ کی سکرین پر 3 مختلف تاریخی سفروں کو لے کر آئے گا۔ ہماری پہلی یومیہ پیشکش ڈیلی روزانہ کی دوپہر 2 بجے شائع ہوا کرے گی، پیغمبر اور اقوام کے عنوان سے جاری رہے گی، جسے اردو میں انبیاء کرام اور ان کی قوم کے حوال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمیں انسانی تاریخ کے بالکل آغاز تک لے جائے گا۔ ہم قرآن پاک میں مذکور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں جانیں گے، وہ قومیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے، انہوں نے جن چیلنجوں کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے معجزات اور وہ اسباق جو آج تک انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اور اسلامی ماخذ میں مذکور عظیم انبیاء کے ذریعے جاری رہنے والے ہر قسط ان کی مشن، ان کے پیغام اور ان کے قوموں کے عروج و زوال کی وضاحت کرے گی۔ تو دوستو، بہنوں بھائی، بزرگوں، یہ سلسلہ نہ صرف تاریخ سکھانے کے لیے بنایا گیا، بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کی زندگی میں پائے جانے والے لازوال اسباق کی یاد دلانے کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسط، ہماری دوسرا یومیہ پیشکش سیریل، جو کہ 5 بجے روزانہ شروع کی جائے گی، جو ہمارے چینل پر سب سے بڑے دستاویزی منصوبوں میں سے ایک بن جائے گی انشاءاللہ تعالی، جس کا عنوان ہے تاریخ امت مسلمہ یا تاریخ ملت اسلامیہ۔ یہ سلسلہ ہمارے چینل پر پیش کیے گئے وسیع ترین تاریخی سفروں میں سے ایک کا احاطہ کرے گا۔ ہم مستند اسلامی ذرائع کے مطابق کائنات کی تخلیق، بنی نوع انسان کی تخلیق اور انسانیت کی ابتدائی تاریخ سے آغاز کریں گے۔ وہاں سے ہم انبیاء کی زندگیوں، آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور اور پھر اسلام کی شاندار عروج سے گزریں گے۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام، خلفائے راشدین کے دور، عظیم الشان عظیم اسلامی خاندانوں، ایشیا، افریقہ، یورپ اور دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں اسلام کے پھیلاؤ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم مسلم اسکالرز، سائنسدانوں، کمانڈروں، مسلوں اور عالمی تاریخ کو تشکیل دینے والے قائدین کی نمایاں خدمات پر بھی بات کریں گے۔ آخر میں یہ سلسلہ جدید دور تک جاری رہے گا، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ مسلم امہ نے آج تک پوری تاریخ میں کس طرح ترقی کی ہے۔ ہمارا تیسرا یومیہ پریزنٹیشن سیریل ہر شام 8 بجے ہمارے مسلسل تاریخی سلسلے غزنوی تا اکبر، سلطان محمود غزنوی سے لے کر دا گریٹ اکبر مغل اعظم تک کی تاریخ پر مبنی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی شاندار کہانی کی پیروی کرتی ہے، جس کا آغاز سلطان محمود غزنوی سے ہوتا ہے اور محمد غوری، قطب الدین ایبک، دہلی سلطنت اور آخر کار مغلیہ سلطنت کے دور تک جاری رہے گا۔ راستے میں ہم اہم لڑائیوں، سیاسی پیش رفتوں، قابل ذکر شخصیات، انتظامی اصلاحات، ثقافتی کامیابیاں اور ان کے واقعات کا مطالعہ کریں گے اور آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے، جنہوں نے کئی صدیوں میں ہندوستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات کو بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعات کیوں رونما ہوئے، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ان سے آنے والی نسلوں کو کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ صحیح معنوں میں اس وقت بامقصد بن جاتی ہے جب اس کا مطالعہ دانشمندی، دیانتداری اور محتاط تحقیق سے کیا جائے۔ محترم ناظرین، اس چینل پر ہر دستاویزی، ہر انفارمیٹو، تعلیمی قسط، ویڈیو، تاریخی حوالوں اور معتبر ذرائع کے وسیع مطالعہ کے بعد تیار کی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ متوازن تعلیمی اور معلوماتی مواد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ناظرین کو اپنی تحقیق اور سیکھنے کو جاری رکھنے کے ترغیب دیتے ہیں۔ تاریخ ایک وسیع موضوع ہے اور مختلف مورخین بعض اوقات مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، لہٰذا ہم ہمیشہ باعزت بحث اور سوچ سمجھ کر سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام ناظرین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اور آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے اس کے نئے سفر کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ براہ کرم نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو آن کریں، بیل کو، تاکہ آپ کبھی بھی کسی ایپیسوڈ سے قسط سے محروم نہ ہو سکیں۔ ہماری دستاویزی ان فلموں، ویڈیوز میں، قسطوں میں اپنے خاندان، دوستوں، طلباء اور اسلامی تاریخ اور عالمی تہذیب میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کا تعاون ہمیں اعلیٰ معیار کے تعلیمی مواد کی تیاری جاری رکھنے کی اجازت دے گا۔ ایک بار پھر آئیے آپ کو 1 اگست مطلب آج سے شروع ہونے والے اپنے نئے یومیہ شیڈول کی یاد دلاتے ہیں۔ دوپہر 2 بجے انبیاء اور اقوام دیکھیں گے آپ سیریل۔ شام 5 بجے تاریخ مسلم امہ، امت اسلامیہ کی تاریخ کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور 8 بجے غزنوی تا اکبر، سلطان محمود غزنوی سے لے کر دا گریٹ اکبر مغل اعظم تک کی تاریخ کو، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کے ساتھ تاریخی سفر ہمارا جاری رہے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ تینوں سیریل طلباء، محققین، تاریخ کے شوقین افراد اور مستند تعلیمی مواد کے خواہاں ہر خاندان کے لیے، ہر شخص کے لیے علم کا ایک قیمتی ذریعہ بن جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبت، حوصلہ افزائی اور ہمارے کام پر مسلسل اعتماد کے لیے ایک بار پھر آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوا بخش علم سے نوازے، ہمیں حکمت میں اضافہ فرمائے اور اس عاجزانہ کوشش کو سب کے لیے ہدایت اور بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ ہم 1 اگست آج 2026 یعنی آج آپ کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں، ہر قسم میں۔ تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔